کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. عارضی طور پر اللہ نے کچھ اختیارات دنیا میں دیے ہیں، وہ بھی عارضی ہیں. وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسے کھینچ سکتے ہیں. لا شریک لک. آخر میں پھر کہتے ہیں حاجی کہ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اب جب معاملہ ہو گیا، لباس بھی ایک سب کا اور ترانہ بھی ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی حمد ہے. اللہ کی تعریف کرتے ہیں سارے حاجی، اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے وہ کعبۃ اللہ کے قریب جاتے ہیں. اللہ کی دہلیز پہ اپنا سر رکھتے ہیں، کعبہ نظر آتا ہے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اپنے لیے دعا، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے. فرمایا یہ قبولیت کے وقت، قبولیت کی جگہ کعبہ کو دیکھ کے دعا کرتا ہے. اب جب یہ آگے بڑھتا ہے کعبۃ اللہ کے قریب، تو اس کو حکم آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دو. حجر اسود ایک پتھر ہے جس کو نبی نے بھی چوما، انبیاء نے چوما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، حضرت صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام صحابہ نے ان کو چوما ہے. اور آج امت کو بھی یہ حکم ہے کہ اس حجر اسود کو چومو، اور اس کے چوم کر پھر طواف شروع کرو. اب آج زیادہ رشک ہونے کی وجہ سے ہم ہاتھ بتا کر ہاتھ چوم لیتے ہیں. یہ گویا کہ حجر اسود کو ہی چومنا ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حجر اسود، اگر میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حجر اسود نہ تو نفع کا مالک ہے، نہ تو نقصان کا مالک ہے. نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. اگر تجھے میرے محبوب کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، صدیق کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا. اس لیے میں آج اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے صدیق کی سنت ہے. طواف شروع کر دیا، 7 چکر لگا اللہ کے گرد. یہ بھی کسی کی ادا ہے، کسی کی وفا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے چکر لگانے کا اللہ نے حکم دیا. آج امت کو بھی حکم ملا ہے. جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل. یہ کیا چیز ہے؟ ہر ایک کو حکم ہوتا ہے کہ جب آپ طواف کر لو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھو. دراصل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں 2 گنا یعنی 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھوں. لیکن خود سے کیسے پڑھتے جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو. یہ دل کے اندر خواہش ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر اتر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. فرمایا عمر، جو تیری خواہش تھی اللہ نے قرآن اتار دیا. اب 2 رکعت اس وقت حضرت عمر نے پڑھی، بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ہمیں بھی حکم ہو گیا کہ جب طواف کرے تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھے. یہ سنت ادا ہوئی. اور جب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کی ادا ہے، یہ کسی کی دعا ہے، یہ کسی کی وفا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی وفائیں، ادائیں، دعائیں، یہ پورا حج کا فلسفہ ہے. بی بی ہاجرہ علیہ السلام جب اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلی اور صفا پہاڑی کی طرف بڑھی، صفا پہاڑی پر چڑھی اور وہاں سے دیکھا دور دور تک کہیں پانی مل جائے. آج ہمیں بھی حکم ہوا کہ وہاں سے دوڑ لگائیں اور مروہ پہ جائیں. 7 چکر لگائیں. تو جب یہ چکر لگا رہی تھی، مروہ کے اوپر چڑھی تو وہاں سے